الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ اللہ رب العالمین نے تباہ کیا فرعون کو رسول وحی کی مخالفت میں۔ بنی اسرائیل کو برتری دی، نجات ملی، لیکن ان سے بھی کچھ خطائیں ہونے لگی جب معاملات سدھر گئے، اور اسی بنا انہوں نے بچڑے کو بھی معبود بنایا۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ شرک فقط ایمانی خرابی نہیں ہے لوگوں کی، کچھ یہ فنی اور جسمی اور بدنی خرابی بھی ہے۔ اگر تھوڑا سا ڈنڈا ہو، طاقت ہو، زور ہو، تو بڑا آسان ہو جائے گا شرک کا خاتمہ۔ ہر طرح سے آسانی ہوگی، کہ الٹا شرک اور بدعات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ساتھ دیا جاتا ہے، تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اس سے پھر زندگی ملتی ہے شرک اور بدعت کو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان کی یہی بات کی کہ انہوں نے شرک شروع کیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور اللہ کی غضب کا شکار ہو گئے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچڑے کو یعنی معبود۔ اتخذوا اس لیے کہتے ہیں کہ بس یہ لے کے بیٹھ ہی جاتے ہیں نا پھر اپنے معبود کو۔ سینالہم غضب من ربہم، انہیں پہنچے گی ضرور غضب، انہیں غضب پہنچے گا من ربہم، رب کی طرف سے، اللہ کے غصے کا وہ سامنا کریں گے۔ وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور ذلت بھی دنیا کی زندگی میں۔ شرک ذلیل کرتی ہے یہ بیماری انسانوں کو دنیا میں بھی۔ نہیں تو کبھی جائیں حالات دیکھیں جو شرک کرنے ہیں، ڈنڈے بھی پڑ رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی بشتی زیور میں وہ داخل ہو رہے ہیں نا۔ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، پولیس والے ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، بس دروازے سے وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنی بیویاں جو ہے پیش کی جاتی ہیں، ایسا کیا نہیں ہے۔ تو ذلت رکھی ہے اللہ نے شرک میں۔ ہر مشرک کسی نہ کسی حد تک حصہ ملتا ہی ہے۔ ایک ذاکر صاحب ہاتھ میں بیٹری اٹھائی ہے، عربی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بیٹری بالکل خالی تھی، میں نے ایک دفعہ یا حسین کا 50% بار کی، اور پھر جی یا فاطمہ الزہرا کا بس فل ہو۔ اگلے سن کے یہاں سے رہتے ہیں کہ چھوڑو گئے، اسی طرح ہی کرتا ہوں۔ تو اللہ کی بغاوت، نافرمانی اور شرک، کفر، ذلتیں جڑی ہیں ان سے۔ وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین، اسی طرح ہی ہم جہاں بدلہ دیتے ہیں مفترین کو، جس میں افتراء کی بیماری ہوگی اسی طرح کا بدلہ وہ پائیں گے، یعنی صرف ان کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ الذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر نے توبہ کی اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، توبے کی دعوت دی،
کوئی نہیں، اگر مشرک رہے وہ شرک ہوتا رہا ہے تو ایمان لے بخشش ہو جائے گی. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد حاصل پر اس توبہ کے بعد غفور الرحیم ہے، بخششیں مل جائیں گی. ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب خاموش ہوا، ٹھنڈا ہوا، عن موسیٰ سے الغضب غصہ. موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، بھائی کو بھی سزا دی، بال پکڑے، داڑھی پکڑیا. اخذ الالواح، جو تختیاں گرائی تھی وہ اٹھائی. وفی نسختها ہدی، اور ان کے اس لکھے ہوئے میں، یعنی جو تورات وہ لائے تھے، ہدن ہدایت تھی، اور رحمت اور رحمت تھی. ہدایت اور رحمت، یہ خوبی ہے آسمانی کتابوں کی، یہ خوبی ہوتی ہے وحی. دنیا میں قانون لوگ بناتے ہیں، مثلا پارلیمنٹ نے کوئی بل پاس کیا، اسمبلی نے کیا، ان کے نام لینا پتہ نہیں کیسے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی ملک کوئی قانون بنائے، اس کے اندر سختی ہوگی، لیکن لوگ کہتے ہیں جی قانون ہے جی، اس سے فائدے جڑے ہیں. یعنی فائدے تو ہوں گے، سختیاں ہوں گی، مسائل مشاکل ہوں گی. اللہ کے قانون کی خوبی یہ ہے کہ جہاں اس میں فائدے ہیں وہاں رحمتیں بھی ہیں، جہاں اس سے بندہ حاصل ہوتی ہے وہاں رحمتیں، آسانیاں، سہولتیں اور خوشیاں اور کامیابیاں بھی ملتی ہیں، بندے کو فراہم ہوتی ہیں. وفی نسختها ہدی ورحمہ، اس نسخے لکھے ہوئے میں ہدایت تھی اور رحمت تھی. للذین، اور لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، ہم لربہم یرہبون، وہ اپنے رب سے ڈرتے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. للذین ہم لربہم یرہبون، لوگوں کے لیے ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کی خاطر ہی بس ان کو رونا دھونا ہے اور ڈرنا ڈرانا ہے. واختار موسیٰ قومہ، واختار چنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 رجلا، 70 بندے، لمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے. یہ وقت اللہ نے بتا دیا تھا، اس کے لیے وہ آئے اللہ کو ملنے. فلما اخذتهم الرجفة، جو ہمیشہ گناہ کر بیٹھے ہیں، تو جس طرح کہ عموماً لوگ گناہ کر کے مسجد جاتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، یا حج عمرے کو نکل جائیں گے، تو اس طرح کی یہ حالت تھی وہاں اللہ کے پاس گئے. وہاں بھی انہوں نے خرابی شروع کر دی. جس بندے کی طبیعت میں خرابی ہو تو اگر بازار کے اندر ہے وہاں بھی اس سے خرابیاں صادر ہوں گی، مسجد کے اندر بھی خرابیاں ہوں گی. جہاں وہ عام دنیا میں مکہ میں بھی جا کے یہ خرابیاں کرے گا. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة، جب انہیں پکڑا رجفہ، زلزلے نے، اللہ کی طرف سے زلزلہ ہے، مطالبہ انہوں نے غلط کیے تھے. کہا تھا ارنا اللہ جہر، وہاں پوری بات اللہ نے، یہاں تذکرہ نہیں ہے، وہاں تذکرہ پورا ہے، اس لیے ایک جگہ سے بات نہیں لی جا سکتی. اب ایک بندہ کہہ سکتا ہے لیکن بندے ملاقات ہو گئے، اللہ نے پکڑ سزا دی، یہ کیڑا طریقہ، یہ ظلم نہیں، سارا پڑھے. وہاں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ایمان نہیں لیں گے جب تک اللہ کو دیکھ لیں. تو اس وقت پھر یہ عذاب اللہ کی طرف سے آیا تھا. قال رب لو شئت، اور اسی طرح شرک پر یہ خاموش بھی تھے، اس لیے بھی سزا ملی. قال کا رب میں رب لو شئت ہلکتہم من قبل، اگر آپ کی مرضی ہوتی سے آپ ہلاک کرتے من قبل، پہلے، اگر آپ نے ہلاک کرنا تھا پہلے ہلاک کرتے. وإیاک، اور مجھے بھی، یعنی اب میں ان کو لایا ہوں، یہ میرے ذمہ ہیں معاملات، مسائل ہوں گے میرے لیے. اگر پہلے مارا جاتا، اگر مار نہیں تھا ٹھیک ہوتا. اللہ نے پھر وہاں اللہ نے بات کی تھی سورہ بقرہ میں، اللہ نے پھر زندہ کر دیا موسیٰ کی دعا سے. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، کہ آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس کو جو بیوقوف کرتے رہے ہم میں سے، جنہوں شرک کے بیوقوف تھے اور اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتے. ان ہی نہیں ہے یہ رجفہ اور زلزلہ، اس میں وہ ہلاک ہوں، الا فتنتک، مگر تیری آزمائش اور فتنہ، تیری ایک آزمائش ہے. تو ذل بها من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے چاہیں،
وتهدي من تشاء، تو ہدایت دیتا جسے چاہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی، فاغفر لنا، تو بخش ہمیں، ورحمنا، پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو ہی بخشنے والوں میں سب سے اچھا بخشنے والا۔ یعنی بخششیں دنیا میں بھی لوگوں کی ہوتی ہیں، باپ کی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی ہوتی ہیں، ان بخشنے والے، ایک تو اللہ کی صفت ہے بخشنے کی، ہر بندے کی نہیں ہوتی، اور پھر جو بخشنے والے ہیں ان میں سے سب سے اچھا، خوبصورت اور بہتر جو ہے وہ اللہ ہے۔ وہ خیر الغافرین کا معنی یہ، بخشنے والوں میں، گناہ ڈھانپنے والوں میں بہترین ہے اللہ۔ تو واقعی ہر چیز کی خبر ہے، ہم کتنا کسی کے گناہ کو چھپا سکتے ہیں، دشمن تو کیا اپنوں کے نہیں چھپانے ہوتے، اپنوں کے کیا اپنے نہیں چھپانے ہوتے۔ اللہ رب العالمین کی ہستی جو ہے عالم کے بڑے بڑے باغیوں کی لاکھوں خطاؤں کو جانتے ہیں، اپنے دشمنوں کی خطاؤں کو جان کر پردہ ڈال دیتے ہیں، ہلاک کر سکتے ہیں، ایک کن سے نہیں کرتے، رسوا کرنا چاہیں کون بچ سکتا ہے، اس کے پیچھے اللہ لگ جائے، وہ رسوا کرنے لگے تو جسے بتلاتی ہیں اپنے گھر کے اندر رسوا کر دے گا، لیکن نہیں۔ اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ، لکھی ہمارے لیے فی هذه الدنیا، دنیا کی زندگی میں، حسنہ اچھی زندگی، اللہ دنیا میں بھی اچھی زندگی دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں جی دنیا نہیں آخرت کی بات ہے، اسلام نے دنیا کو مقدم رکھا، فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا میں لکھتے ہمارے لیے اچھی زندگی، اور فی اللہ، سب سے اچھی زندگی۔ ہماری مصیبت یہ بھی ہے نا، ہم دنیا کی اچھی زندگی مالکیت تک محدود رکھتے ہیں، عزتوں تک محدود رکھ دیتے ہیں، کاروبار تک محدود رکھ دیتے ہیں۔ یہ اصل اچھی زندگی یہ دینداری ہے بندے کی، دیندار بن جائے بندہ، اس سے اچھی زندگی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے بری نہیں ہو سکتی۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کا مالک ہے لیکن نہیں ہے، اس سے بری زندگی کوئی نہیں ہو سکتی۔ فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی اچھی زندگی نصیب فرما دے۔ انا ہدنا الیک، امام خالصہ فرماتے ہیں ہدنا ای تبنا، انا ہدنا الیک، بے شک رجوع کرتے ہیں، الیک تیری طرف، اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اور رجوع اس لیے بھی کہ اچھی زندگی اللہ سے ہی ملنی ہے انسان کو، دنیا اور آخرت دونوں ہی اللہ نے اچھی دینی ہے بندے کو۔ قال عذابی کا میرا عذاب، اسی ہو گیا من اشاء، میں پہنچاؤں گا، عذاب دوں گا، من اشاء سے چاہوں، عذاب میں سے چاہوں دوں گا، عام نہ دوں گا۔ ہاں، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت وسیع ہوگی، گھیر رکھا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو، اللہ کی رحمت ہر چیز کو شامل اور داخل اور متضمن ہے، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے، عذاب بھی اسی میں بھی ہے، یا منتخب بندہ ہو جو بہت ہی بدبخت ہوں کہ اللہ انہیں دے گا۔ اور وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو شامل، ہر چیز کو رحمت ملنی ہے، لیکن اپنے خاص بندوں کو خاص ملنی ہے، اس لیے فرمایا ان لوگ یتقون، جو تقوی اختیار کرتے، جو متقی پرہیزگار، رحمتیں اللہ کی انہیں ملتی ہے، یعنی پیارا اعلان کیا، رحمت ہر ایک کو ملنی ہے، لیکن خاص رحمت جو ہے وہ خصوصاً آخرت کی کامیابی، للہیت، تقوی، دینداری، یہ اللہ کی پھر خاص عطا ہوتی ہے، وہ ملتی ہے یتقون کو، جو تقوی اختیار کرنے والی مخلوق، اللہ کی حدود اس کا خیال رکھنے والی ہو۔ حدود کا آسان معنی اور تعریف آپ جانتے ہیں تقوی کا، وہ یہ کہ بس جو اللہ نے جس سے رکنے کا کہا بندہ رک جائے، نہ کرے، اس سے بچنے کا کہا بچ جائے، اور جسے کرنے کا کہا اس کی طرف لپکے اور کرے، شوق جذبے سے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جن میں انفاق کی صفت ہے اور تقوی کی ہے، انہیں اللہ کی خاص رحمتیں ملتی ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو وحی کو مانتے ہیں، دوسرے الفاظ میں جو وحی کا تابعدار ہے، اللہ اسے خاص رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ ایمان، تقوی اور ایتاء الزکوٰۃ، جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ الذین یتبعون، اب ہر بندہ کہہ دے گا جی میں متقی ہوں، انفاق بھی کرتا ہوں، ایمان والا بھی ہوں، تو اس لیے اللہ نے وضاحت کر دیا مراد کون ہے ان سے۔ الذین یتبعون الرسول، رسول کی پیروی کرتے ہیں، کس رسول؟ النبی، جو کہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ الامی، جو کہ امی ہے، امی کا ہم نے پڑھا تھا، ناخواندہ کو کہتے ہیں جو
کسی سے بڑا نہ ہو. امی ماں کی طرف نسبت ہے نہ کی طرف. اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ جب ماں سے پیدا ہو، جو شروع میں بندے کی پیدائش ہے وہ کچھ نہیں جانتا، اس لیے امی کہا جاتا ہے، ان پڑھ اور ناخواندہ کو. الذی یجدون مکتوبا، ہو نبی پھر کوئی نہیں، ایسا نبی بھی نہیں ہے جو بالکل اجنبی ہے، بلکہ یہ نبی، اس نبی کے تذکرے جو ہیں وہ تورات و انجیل میں موجود ہیں. ان یہودیوں، عیسائیوں، کافروں کی کتابیں مانتی ہیں کہ نبی ہیں، سچے ہیں. الذی یجدونہ، جنہیں پاتے ہیں، مکتوبا، لکھے گئے ہیں، رسول اللہ پائے گئے ہیں، ان کے تذکرے پائے گئے. اصل میں ان کے تذکرے ہیں، لیکن قرآن کی تعبیر دیکھیں. قرآن نے کہا کہ سیم اور بیان نہیں، یہ نبی پایا گیا ان کی کتابوں میں. یعنی ایک ہوتا ہے بندے کا تذکرہ کر دینا، ایک ہے کہ بندے کا تذکرہ اس انداز سے کر دیا گیا کہ بندے کی تصویر ہی رکھ دی گئی ہے اور اسی اصل شکل کو اٹھا کے، اسی بندے کو اٹھا کے کتاب کے اندر رکھ دیا گیا. اس طرح کی بات قرآن نے کی ہے. الذی، وہ نبی، یجدون، جسے یہ پاتے ہیں، یا نہیں کہ اس کے تذکرے پاتے ہیں، اس نبی کو یہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندهم التورات والانجیل، ان کے پاس، ان کے ہاں تورات اور انجیل میں، انجیل میں بھی تورات میں بھی، دونوں میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود. یہ لوگوں کی بیوقوفی ہے کہ وہ کچھ اور سمجھتے ہیں. اگر ایک عیسائی اور ایک یہودی انصاف کرنے والا ہو، ان کی کتابوں نے رسول اللہ کا کہا ہے، تو اپنی کتاب کو نہیں مانتا جو رسول اللہ کو نہیں مانتا. ایک چیز، ایک پیغام جب میری کتاب دے اور اس میری کتاب میں میرے دشمن کا تذکرہ ہو کہ یہ اچھا بندہ ہو، میں کہوں کہ نہیں برا، تو پھر میرا دشمن نہیں، دوست ہی ہے، وہ اچھا ہے، میری کتاب نے اچھا کہا. جو یہودی عیسائی قرآن حدیث کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتا، چونکہ اپنی کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ رسول اللہ ہے. اسی وجہ سے بخاری کی 21 اور 25 نمبر حدیث ہے. عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کو ملا رضی اللہ تعالیٰ. میں نے ان سے کہا اخبرینی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، چونکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ صحابی ہیں جن کی نظر تورات اور انجیل پر بھی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ذرا رسول اللہ کی صفات آپ تورات اور انجیل میں بتائیں نا، مجھے بتائیے. قال کا اجل، جی ہاں بالکل ہے. وَإِنَّ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ، کہ اللہ کی قسم تورات میں بھی نبی علیہ السلام کی بعض صفات موجود ہیں جو قرآن میں ہیں. کون سی؟ مثلا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، یہ آیت وہاں بھی موجود ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، گواہ اور نذیر، مبشر بنا کر بھیجا ہے. اس طرح مومنوں کے لیے، امیین کے لیے، عربوں کے لیے یہ پناہ گاہ بھی ہے. عرب محفوظ ہے کہ اس نبی کی بات مان لیں. انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ، تو میرا رسول. اخلاق بڑے اعلیٰ، بد اخلاق نہیں. ولا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور و غل نہ کرنے والے، اونچی آواز سے گفتگو یہ اسلام کی پسندیدہ گفتگو نہیں ہے. بازاروں میں چیخیں مارنا، چیخنا چلانا. ولا بسیئۃ السیئۃ، برائی کا جواب برا نہ دے گا یہ نبی. ولکن یعفو ویغفر، معاف کرے گا، درگزریاں کرے گا. ولا یقبض اللہ حتی یقیم ملت العوجاء، اللہ اس نبی کو فوت نہیں کریں گے یہاں تک کہ اس کے ذریعے ٹیڑھی امت اور ملت کو سیدھا کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے. اور اس نبی کے ذریعے وقت حبی آئین عمیہ، اس کے ذریعے جو بند اور بینائی سے محروم آنکھیں ہیں اللہ وہ کھول دیں گے. نبی علیہ السلام کے ذریعے بند دل کھل جاتے ہیں، بند آنکھیں کھل جاتی ہیں جب وہ اللہ اور رسول کی باتیں وہی کو پڑھتا ہے. وآذان صما، اور جو بہرے کان ہیں وہ کھل جائیں گے. وقلوب الغلفا، اور بند دل جو ہیں غلاف زدہ وہ کھل جائیں گے. یہ صفات تورات میں رسول اللہ کی موجود. اس لیے فرمایا، اب یہ ساری صفات حدیث کے اندر بھی ہے. ولا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ تورات میں یہ لکھا گیا ہے اس بندے کا تذکرہ، اس نبی کا تذکرہ. اور انجیل میں یامر بالمعروف، انہیں حکم دے گا بالمعروف، نیکی کا، وینہا عن المنکر، انہیں منع کرے گا منکر اور برے کاموں سے. یہ اور حکم دیتا ہے اچھائی کا اور منع کرتا ہے برے کاموں سے. یا تو لیکن اس کی دعوت بھی بری ہو تو انہیں تکلیف ہو. نہیں، نبی کی دعوت کتنی پیاری ہے، نیکی کا حکم دینے والا نبی اور برائی سے منع کرنے والا نبی. اور یحل لهم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے طیبات، اور پاک چیزیں حلال کی ہیں ان کے لیے. پاک چیزیں یعنی نہ کوئی ایسا بندہ جو ناپاکی کا حکم دے، ناپاک چیز کھانے کا حکم دے تو بندہ کہ چل کیا کر رہا ہے. لیکن یہ نبی پاک چیزیں کے لیے حلال کرتا ہے. اللہ اسلام کی حلال کردہ چیز پاک ہی اعلیٰ.
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حرام کرتا ہے ان پر خبیث چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، گندی چیزیں حرام کرتا ہے. گندی وہ کھانے کی ہوں، وہ دیکھنے کی ہوں، وہ استعمال کرنے کی ہوں، اور زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہوں، حرام جتنی بھی خبیث چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وَيَضَعُ اتارتا ہے عَنْهُمْ ان سے إِصْرَهُمْ ان کا بوجھ، ان کے بوجھ ہلکے کرتا ہے، اتارتا ہے. ظاہری بوجھ بھی ہے، جو اسلام سے پہلے ادیان کے اندر بوجھ اور سختیاں تھیں وہ ساری اسلام نے ختم کر دی ہے. مثلا جی قتل ہوا معاف نہیں کرنا، دیت ضرور لینا، قصاص ضرور ہے، قتل کرنا ہے. اسلام نے کہا کہ نہیں، آپ دیت دے سکتے ہیں، معافی دے سکتے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں اور ہیں. بڑا ہی کاٹنا یہ حکم تھا، اسلام نے کہہ دیا دو یہ کافی ہے، بوجھ اتارے ہیں. حصی معنوی موجود ہے، حتیٰ کہ معنوی بھی نا جو ذہنی ٹینشنیں اور مصیبتیں اسلام وہ ختم کرتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور اسی طرح وہ توق اتارتا ہے، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو ان پر تھے. توق حصی معنوی، حتیٰ کہ غلامی بھی اسلام ختم کرتا ہے. اس دین کا درس غلامی کے ختم کرنے کا بہت بڑا وہ جو غلامی کے توق اور پندے ان کے گلوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ اسلام نے ختم کرنے ہیں، اور ظاہری جتنے بھی توق ہیں باطنی وہ بھی ختم کرنے ہیں. الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس والوں جو ایمان لائے بھی اس نبی پر، وَعَزَّرُوا، انہوں نے تعظیم کی اس نبی کی، عزت دی، وَنَصَرُوا، اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس نور کی جو نازل کیے گئے اس کے ساتھ، قرآن کی پیروی کی، انزل وحی کی پیروی کی. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پائیں گے، وہی لوگ فلاح پائیں گے. کیونکہ اس آیت نے فلاح کے طریقے بھی آپ کو بتا دیے ہیں، کیسے کامیاب ہوگا ایک دیندار آدمی. اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کی تعظیم ہو، اللہ کی نبی کی تعظیم ہو، دین کی نصرت مدد ہو، دیندار بندہ بنے، تبلیغ اور دعوت جہاد یا مسائل ہوں، اور قرآن کی صحیح پیروی کرے گا، وہی کے پیچھے چلتا رہے گا، اولئک هم المفلحون بن جائے گا. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجیے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ نہ کہیں کہ یہودی کہیں کہ یہ تو ہمارے رسول ہیں نہیں تو مسلمان ہو گئے، نہیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں رسول اللہ رب العالمین کو تمہاری طرف جمیعا، تمام کے تمام کی طرف ہو، کسی خاص طبقے نہیں، صرف اس صدی نہیں، قیامت تک، صرف عربوں کے لیے نہیں، عجمیوں کے لیے بھی ہوں، اور مخصوص وقت زمانے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہوں میں. اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہودیوں، عیسائیوں، ملحدوں، مشرکوں، مجوسیوں، تمام کے لیے ہوں جمیعا. الذی وہ لہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ایک اللہ ہی معبود ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا بھی ہے، وہ اللہ. اس اللہ کے پاس سے ہے رسول اور کتاب، یہ وحی آئی ہے. فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول النبی، اس رسول پر جو نبی الامی، نبی الامی اس لیے بھی کہا جا رہا ہے نا کہ پیچھے مخاطب کیا گیا یہودیوں عیسائیوں کو، اور ان کو نبی امی کہتے تھے. تو کہا بالکل یہ وہی نبی امی ہے، لیکن اصل نبی ہے، ایمان لانے کے لائق ہے. اور رسول، اور اس طرح بھی ہے یہ بھی کمال ہے، کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے، کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں جو پڑھے لکھے نہیں جانتے یہ بندہ کر دیتا ہے ہر میدان میں. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، الذی، ایمان لاؤ اللہ رب العالمین پر، اس کے رسول پر اور نبی الذی الامی، جو کہ امی ہے، ناخواندہ ہے، دنیاوی تعلیم کسی سے نہیں آ سکتی، کسی نے لکھنا پڑھنا نہیں جانا. الذی یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا اللہ پر، و کلماتی، اور اللہ کے کلمات پر. رسول اللہ جو ہے شاگرد ہیں، لیکن جبریل امین کی عظیم ہستی کے شاگرد، انسانوں میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہیں. اس کی کافی وجوہات ہیں. اگر کوئی سوال کرے کسی کے ذہن میں کہ رسول اللہ کیوں تعلیم نہیں رکھتے تھے دنیاوی، کسی کے شاگرد کیوں نہ تھے، اس کے اندر اپنی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ ہے تاکہ مکمل راستہ ہی بند اور ٹھپ ہو جائے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ استاد جس نے سکھایا، وہ فلانے کا استاد ہے، اس نے کچھ سکھایا ہو، نہیں، کسی سے پڑھا ہی نہیں. اسی طرح پھر جو اکثر اس قسم کے معاملات کریں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ خود کو جانا ہوگا، سمجھا ہوگا، اسی میں ہیر پھر کر کے دعا کریں گے. کسی سے پڑھا لکھا بالکل ہے ہی نہیں، اور پھر بھی ایسی باتیں جو کرنا تو واقعی یہ اللہ کا نبی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس سے پڑھ لی، جس کا بندہ شاگرد ہو گیا، عموماً استاد جیسا بھی ہو شاگرد سے متاثر نہیں ہوتا، یا آپ کہیں کہ شاگرد کے پیچھے چلتا نہیں ہے. اب جس نے رسول اللہ کو تعلیم دی ہوگی، علم سکھایا ہوگا،
اس کے لیے بھی مزمائش بن جائے گی کہ تمہارے شاگرد ہے، میں کتاب داری کیسے کروں، تاکہ ہر بندہ ہی اس کے پاس کوئی عذر نہ رہے اور رسول اللہ کا پیروکار بن جائے۔ تو رسول نبی الامی الذی یؤمن باللہ، جو ایمان اللہ تعالیٰ رب العالمین پر، و کلمات اللہ کے کلمات پر، خود بھی اس نبی کا اللہ پر اور اللہ کے کلمات اور وحی پر ایمان، واتبعوا، تم پیروی کرو اس نبی کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس نبی کی تابعداری میں ہی ہدایت ہے۔ ومن قوم موسیٰ، امت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک امت تھی، ایک گروہ تھا ایسا، یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتے تھے، جو رہنمائی کرتے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، اسی بنیاد پر، وبہ یعدلون، اور اسی حق کے مطابق، یعدلون، وہ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ اللہ کا انصاف ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں یہودی عیسائی، بلکہ بعض اس نبی پر ایمان لائے ہیں، حق انہوں نے قبول کیا ہے، اور اسی کے ذریعے ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْنِ، ہم نے جدا کر لیا، اثنتین عشرۃ اسباطا، کے 12 خاندان، 12 قبیلے، امم جماعتوں میں 12 خاندان کر دیے، جماعتیں بنا دی ان کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ، یعنی ہم نے 12 خاندان، ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں مقرر کی ان کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان سے پانی طلب کیا ان کی قوم نے، جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا، پانی چاہیے تھا ان کو، انزل بعصاک الحجر، یہ کہ آپ مارے اپنی لاٹھی پتھر کو، یہ حکم ہوا۔ فانبجست منہ 12 عینا، بس پھوٹ پڑے ان سے، اس سے 12 عینا، 12 چشمے ہیں۔ فانبجست، یہاں انبجست کا لفظ استعمال ہوا، پیچھے سورہ بقرہ میں انفجرت کا استعمال ہوا۔ فرق یہ ہے، انبجست میں تھوڑا تھوڑا کر کے نکلنا، اور انفجرت میں زیادہ، تو شروع میں تھوڑا تھا پانی، اس کے بعد جو پھر بہت زیادہ ہوا۔ 12 عینا، 12 چشمے نکلے۔ قد علم كل اناس مشربهم، ہر ایک گروہ نے جان لیا، تمام قبیلوں نے مشرب، اپنے پینے کی جگہ اور گھاٹ کو جان لیا، مشربهم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وَأَنزَلْنَا، نے نازل کیا، علیہم المن، ان پر من اور سلویٰ کو نازل کیا، ابھی پڑھا ہے، من و سلویٰ خاص ایٹم جن کے اللہ اتارتا تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ من طیبات، پاک چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، اللہ کی پاک نعمتیں جو تمہیں عطا کی، من اور سلویٰ کی شکل میں کھاؤ۔ وما ظلمونا، جنہوں نے ظلم نہ کیا ہم پر، کیا بگاڑا ہمارا ان لوگوں نے، ولیکن کانوا یظلمون، لیکن خود پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ظالم اور نافرمان اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیا نقصان دے گا دین کو یا اللہ کو، رسول کو، اپنا ہی معاملہ تباہ کرے گا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ وَإِذْ قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْیَةَ، جب ان سے کہا گیا اسکنوا هَٰذِهِ الْقَرْیَةَ، رہو اس بستی میں، وَکُلُوا مِنْہَا حَیْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو، جو کھاؤ جہاں سے کھاؤ مرضی، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ کا لفظ پیچھے میں پڑھا، حِطَّة معنی استغفار کا کلمہ کہ اللہ تو ہمارے گناہ بخش۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہونا دروازہ میں سجدًا، سجدہ کرتے ہو، جھک کر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، تمہاری خطاؤں کو ہم بخش دیں گے۔ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بات نہ ختم ہوگی اس پر، بلکہ مزید بھی ہم محسنوں اور اچھے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ عطائیں کریں گے۔ اور دوسرا معنی کہ محسنین کو بڑھائیں گے، نیک لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں، چلے جائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس بدلا ان لوگوں نے جو ظلم کیا تھا، من ان میں سے قولا، بات کو، بات بدل کر دی انہوں نے۔ پیچھے آپ نے پڑھا، بخاری کی روایت پڑھی، حبۃ فی شعرۃ یا حنظلۃ فی شعرہ، کہنا شروع کر دیا کہ بال جو ہے وہ دانا اور گندم جو ہے بال کے اندر، یعنی حتت کو بدل دیا، اور جو کیفیت بتائی گئی تھی کہ جھک کر داخل ہونا، انہوں نے بس سرین اور دبر کے بدلے بل بوتے داخل ہونا شروع کر دیے۔ غیر الذی قیل لہم، اس بات سے بدلی جو
فبدل الذين ظلموا بس بدلی ان لوگوں نے جو ظلم کیا تھا میں نے قولا بات کو بدلا غیر الذی قیل لهم علاوہ اس کے جو ان سے کہی گئی تھی جو بات اللہ نے کہی تھی وہ بدل ڈالی فانزلنا علیہم رجزا من السماء بس ہم نے بھیجا ان پر رجزا عذاب من السماء آسمان سے اللہ نے پھر پکڑا بما كانوا یظلمون جو ظلم کیا کرتے تھے اپنا ظلم انہیں لے ڈوبا اللہ کی باتوں میں ہیر پھیر ہیلہ سازیاں اور تعویلات تحریفات یہ تو اللہ کی تباہی مسلط ہوتی ہے بندے پر بندہ یہ کرے جو قوم یہ کرتی ہو واسألهم عن القرية التي سے آپ پوچھیں سوال کریں اس بستی کے بارے میں كانت حاضرة البحر یہ واقعہ خاص طور پر یہاں یہ بتاتا ہے کہ وحی کی نہ صرف بات ماننی ہے اور نہ صرف مخالفت سے بچنا ہے بلکہ ہیلہ سازیاں بھی نہیں کرنی وحی جو آئی ہے جیسے آئی ہے ویسے اس کی تابعداری کرنی ہے نہ کیفیات بدلنی ہے اور نہ باتیں بدلنی ہیں وحی کی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي آپ پوچھیے ان سے عن الْقَرْيَةِ الَّتِي اس بستی کے بارے میں الَّتِي وَكَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ جو سمندر کے ساحل پر تھی بستی اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ جب وہ زیادتی کیا کرتے تھے فی السبت ہفتے کے متعلق اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ قرآن کی کوئی قید جو ہے نا فالتو نہیں ہوتی جان اگر حال البحر کا ہے نا کہ سمندر کے کنارے رہ رہی تھی تو یہ ہر جو بھی قوم سمندر کے کنارے رہتی ہے کسی دریا کے کنارے ان کی روزیاں اسی سے جڑ جاتی ہیں کوئی کشتیاں چلائے گا کوئی مچھلیاں پکڑے گا کوئی سیر سپاٹے کرائے گا یہ معاملات ہوتے ہی عموماً جیسے آپ کے سامنے کراچی ہے یہی کچھ ہے کافی لوگوں کی روزیاں جڑ جاتی ہیں ان سے اور یہی پھر ڈنڈیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں اللہ پھر سزائیں دیا کرتے ہیں حاضرۃ البحر یہ تمام جو بھی دنیا کے معاملات سے جڑی ہیں ان سب کو یہ پیغام ہے اذ یعدون فی السبت جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے متعلق کیا زیادتی تھی وہ اذ تأتیہم حیتانہم جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان کی یوم السبت ان کے ہفتے کے دن شرعان ظاہر بہت ویوم لا یثبتون اور جس دن ان پر ہفتے کا دن نہ ہوتا لا تأتیہم مچھلیاں نہیں آتی تھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے ہر زمانے میں ہوتی ہے ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے آپ کسی دکان میں بیٹھے ہیں کل نہیں آئے گا نماز کا قریب اور نماز کا ڈنگ اٹھ کے منہ اٹھا کے آ جائے گا اور شیطان نے بار اوقات بھیجا ہوتا ہے کہ جاؤ چیز لو تاکہ اس کی بھی نماز خراب ہو اس کی بھی ہو تو آزمائش ہوتی ہے بندے کو تھوڑی ہمت کرنی چاہیے اور آزمائش سمجھ کر کچھ نہ ہوگا اگر ایک آگ تو آپ نے بیچ دی اللہ اس کے بدلے ڈبل دے دے گا آپ نے اللہ کے لیے غیرت کی ہوگی آفتوں سے آپ کو محفوظ کر دے گا اگر پیسے نہ آئے تو بھی تو اور بدلہ دے گا اللہ ضرور دے گا بڑا اچھا بدلہ دے گا تو یہ ہوتا عموماً آزمائش ہوتی ہے اللہ کی ہفتے کے دن مچھلیاں ان پر پابندی ہیں تو بڑی آ رہی ہیں اور نہ باقی دنوں میں کم آ رہی ہیں کچھ تو یہ بھی آپ اس کو اس طرح بھی سمجھیے کہ مچھلیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں کچھ اس سے بھی تو ان سے بھی تو اللہ کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ فطرت میں چیزیں پیدا کی ہوتی ہیں نا جس طرح کہ ہر جانور کو اپنے دشمن کے لیے کچھ نہ کچھ ہتھیار فراہم کیے ہیں تو انہیں بھی شاید یہ چیز اس کا احساس ہوگا کہ اس دن ان پر پابندی ہے تو یہ کچھ شکار نہیں کر سکتے لہٰذا کھل کر آتی ہوں گی آزمائش تھی بہرحال یوم لا یثبتون لا تأتیہم باقی دنوں میں نہیں آتی تھی کذالک اسی طرح نبلوہم آزماتے ہیں بما کانوا یفسقون اللہ اکبر اسی طرح آزماتے ہیں جو یہ فسق کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے اس نے بتایا نا جو انسان پر آزمائش آتی ہے نا آزمائش سزا نہیں آزمائش انسان پر یہ بھی ہر بندے پر نہیں آتی آزمائش آتی ہی بما کانوا یفسقون فاسقین پر جو فسق بندہ کرتا ہے پھر اللہ آزماتے ہیں انسان کو یعنی آزمائش پر ناکامی نہ اور کامیابی ہے تو بعد کی بات ہے یہ آزمائش کا متوجہ ہونا اس کے پیچھے بھی انسان کے گناہ ہوتے ہیں اور گناہ جو آزمائشوں کو لاتے ہیں بندے پر پھر اللہ کی بعض اوقات مدد ہو جاتی ہے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مدد نہیں ہوتی یا بندے کی ہلاکت ہوتی ہے نامراد ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے اس آزمائش کے اندر لیکن جملہ یہ بتاتا ہے کذالک یعنی اسی طرح ہم آزماتے ہیں اسی طرح نبلوہم نے آزماتے ہیں بما کانوا یفسقون اس وجہ سے جو یہ فسق کیا کرتے تھے جو فسق کیا کرتے تھے اس فسق کی بنا اور گناہوں کی بنا ہم نے آزماتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے زیادہ نہ جوڑے تو اللہ اس کی نیکیوں کو مشکل بنا دیتے ہیں
اور گناہ کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے الٹ جب بندہ اللہ سے مخلص ہو اور قریب ہو تو اللہ نیکی آسان کر دیتے ہیں، گناہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک دیندار آدمی ہے، اس سے آپ پوچھیں نماز بڑی کیسے ادا ہوتی ہے؟ نماز تو میری جان ہے، نہ پڑھوں مر جاؤں گا۔ اور یہی نماز بے دین کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے، کئی دفعہ شروع کر دیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ جی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ جب کہا، وَإِذْ قَالَ جب کہا أُمَّةٌ مِّنْهُمْ جماعت نے ان میں سے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو اس قوم کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے، یعنی اس قوم کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، انہیں تم کیوں نصیحت کرتے ہو؟ بات یہی ہے کہ مچھلیاں پکڑنے لگ گئے، نافرمانی شروع کر دی۔ ظاہر سارے ایسے نہیں تھے، باقی جماعتیں بھی تھیں جو اس کو برا سمجھتی تھی، یہ کام نہیں کرتی تھی، تو ان کی یہ بات ہے۔ ان میں سے ایک جماعت روکنے لگی، دوسری جماعت نے کہا آپ نے کیوں روکتے ہیں؟ اللہ نے جب ہلاک کرنا تباہ کرنا تم کیسے بچا سکتے ہو؟ عذابًا شدید، انہوں نے پیارا جواب دیا۔ قالوا نے کہا معذرۃ الی ربکم، معذرۃ الی ربکم، اپنے رب کو عذر دکھانے پیش کرنے کے لیے کہ اللہ کو دکھا سکیں، عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے منع کر دیا تھا ان لوگوں کو۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے منع کیوں نہ کیا، ہمارے پاس عذر ہوگا کہ اللہ ہم نے منع کیا تھا۔ اور دوسرا فائدہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ ان کی تقوی کی بھی سوچ ہے، کاش شاید کہ تقوی بھی حاصل کریں، یعنی کچھ نہ کچھ چانسز ہدایت کے بھی ہیں، اور اگر ہدایت کے نہ ہوئے پہلا کام تو ہے نا کہ ہمارا ذمہ فارغ ہو جائے گا، ہم عذر اللہ کے سامنے اپنا پیش کر سکیں گے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب انہوں نے بلایا وہ جس کی نصیحت کی گئی تھی، اللہ نے نصیحت کی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، چھٹی کا دن تھا ان کا۔ انجینا پیچھے ہم نے روایت پڑھی تھی کہ ان کو جمعے کا دن بھی نہ لیا تو پھر ہفتے کا دن یہودیوں کو ملا، اور اتوار کا جو ہے وہ نصارہ کو ملا، اور جمعے کا جو اصل دن تھا وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کر دیا۔ اب ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو راضی کر بیٹھے، اللہ کو نہ کر سکے۔ ہفتے کو چھٹی دی یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے، اور اتوار کو دی نصارہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جی بس جو چھٹی نہیں ہے تو جمعے کی نہیں ہے وہ ختم کر دی جو تھی۔ دراصل پہلے صرف اتوار کی تھی، نصارہ شاید خوش تھے اور یہودی ناراض تھے، انہیں بھی ماشاءاللہ خوش کر دی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ تقوی حاصل کریں۔ اب یہ نہیں، یہ بات اگر ہم انداز سے کریں لیکن یہ حقیقت ہے، جمعے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، خاص خاص عبادات ہیں، اور خصوصاً جمعے کی نماز اصلاح کا ایک طریقہ بہت بڑا، باقی لوگوں نے مسجدوں میں جانا نہیں ہے، جمعے کے لیے ہی جاتے ہیں بعض نصیحت سننے کے لیے۔ تو ایک یہ چانس، اور اس چیز نے چھوٹنے مطلب جب یہ ختم ہوئی تو بس کافی حد تک ڈسٹرب کر دیا ماحول کو، معاملات ہیں کافی سائز کا، ہونی چاہیے تھی یہ چھٹی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بلا دیا اور جس کی نصیحت کی گئی تھی ہفتے کے تعظیم اور مچھلی نہ پکڑنے کی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ یہ پھر حیلہ سازی اس زمانے میں بھی ہوتی ہے، مثلا ہمارے اسلام نے جمعے کا ٹائم کاروبار کو حرام اور مکروہ کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو بس انفردوا الیہا، کیا تھا وَإِذَا نَادَيْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو بس چھوڑ دو خرید و فروخت۔ اسلام کا پھر اللہ کا احسان ہے کہ اسلام میں ہفتے کے دن چھٹی کا نہیں کہا جمعے کے دن چھٹی کریں گے، صرف نماز کا خاص ٹائم، لیکن وہ خاص ٹائم ہی ہے۔ کتنی دکانیں آپ کو بند نظر آتی ہیں، یعنی نہیں بند ہوتی ہے، کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض یہودیوں کے طرز کو بھی اپناتے ہیں۔ نماز کے بعد جی بس ٹھیک ہے، گاہک سے پیسے لے لیے، چیز میں نماز کے بعد دے دوں گا، اور مسجد چلتے ہیں، منع کیا گیا اس سے، یعنی پیسے لے لیے، کاروبار شروع ہو گیا، اور بس چیز میں نماز کے بعد پھر آپ کو دے دوں گا، تاکہ یہ حرام، اگر حرام ہے تو پھر پیسے لینے بھی حرام ہے، اسے پھر آپ حرام کہیں۔ تو جس طرح کہ یہودی نا ہفتے کے دن کنڈیاں جال پھینک کے تالاب بنائے اور اگلے دن پھر نکال لیا، اسی طرح کا معاملہ کچھ ہماری امت میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ ایک مثال میں حدیث سے کافی انواع بنتی ہیں۔ انہوں نے منع کرتے تھے برائی سے، انہیں نجات مل گئی جو برائی سے منع کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، نے پکڑا ان لوگوں نے ظلم کیا تھا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب دے کر پکڑا۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو فسق کرتے۔ آزمائش آئی بھی اپنے فسق کی بنا، اور پھر اس میں ناکام ہو گئے، جو سزا ملی وہ بھی اپنے گناہوں کی بنا۔ فَلَمَّا تَوَلَّوْا، اللہ رب العالمین
اور مومن کو آزماتے نہیں ہیں، بچاتے رہتے ہیں خاص طور پر ایسی آزمائشوں سے اس میں ناکامی کے چانس زیادہ ہوں. پھر اگر آ جاتی ہے اللہ پھر مدد کرتے ہیں، بندہ نکل جاتا ہے. اور برے پر آزمائش آتی گناہوں کی وجہ سے، پھر اللہ کی مدد بھی کم ہوتی ہے اور ناکام ہو جاتا ہے. فلما اتوا عما نهوا عنه، جب انہوں نے تجاوز کیا وہ آگے بڑھے، عما نهوا عنه، اس سے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اس حدود کو انہوں نے کراس کر دیا. قلنا ہم نے ان سے کہا، لہم ان سے کہا، کون تم ہو جاؤ قردۃ بندر، خاسئین ذلیل. خاسئین اس لیے کہا، پیچھے بات کی تھی کہ بندر تو واقعی بھی ہے نا، بڑے معزز ہیں، تو یہ وہ اس طرح کے بندر نہ تھے بلکہ خاسئین ذلیل بندر یہ بنے. انسان تھے، بندر بنا ہے تو ذلیل یہ بنا. کون قردۃ خاسئین. اللہ پھر سزا بھی الجزاء من جنس العمل کے تحت دے دی، جیسا جرم ویسی سزا. یہ چالاک بنے تو اللہ نے چالاک جانور بندر بنا دیا انہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ کہ اللہ رب العالمین ضرور بھیجیں گے علیہم پر الی یوم القیامہ. ان کو ذلیل کیا اور قیامت تک ان کو سزائیں دی یہودیوں کو. کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، ضرور اللہ رب العالمین بھیجیں گے ان پر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک بھیجے گا. مَن یَسُومُهُمْ، جو انہیں برا عذاب، یسومُهُمْ سوء العذاب، اللہ ان پر بھیجتا رہے گا، ان پر بھیجے گا، مبعوث کرے گا، مسلط کرے گا ایسے بندے یہودیوں پر جو انہیں پہنچائیں گے سوء العذاب، برا عذاب. ہر زمانے میں کبھی بخت نصر، کبھی رسول اللہ، کبھی عمر، کبھی کوئی اور انشاءاللہ ان کی پھر باری آئی ہے. شام کی جب موت آتی ہے اور بل سے نکل آتا ہے، قریب ہے وہ دن و ایام قریب ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کسی حجر شجر کے پیچھے ہوں گے تو بلائیں گے عبداللہ، مسلمان کو بلائیں گے اللہ کے بندے، ورائی میرے پیچھے جو ہے یہودی چھپا سے مار دیں. یہ ایام انشاءاللہ ان کے آنے لگے. میں یسوع اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں یسوع سوء العذاب، جو ہے پہنچائے گا برا عذاب. ان ربک لسریع العقاب، ان ربک لسریع العقاب، بے شک میرا رب، تیرا رب جو ہے لسریع العقاب، بے شک بہت جلد سزا دینے والا ہے. اللہ کی سزائیں بڑی جلد آتی ہیں بھائی، نہ سمجھو. یہاں بھی خوشخبری ہے، ہم سے فال لیتے ہیں کہ اللہ نے جلد انہیں سزا دے گا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ اللہ رب العالمین غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یہ توبہ کی دعوت ہے کہ اچھے بن جاؤ تاکہ اللہ کی بخشیں تمہیں ملے، اللہ کے عذابوں کے پالنے والے نہ بنو. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَطَّعْنَاهُ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے زمین میں، عموماً مختلف جماعتوں کی شکل میں. کیوں؟ یہ ہوتا ہے نا، ہر زمانے میں چیز ہوتی ہے. یہ بھی کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ تقسیم کیے جاؤ، حکومت کیے جاؤ. تقسیم جو ہے، تقسیم کسی قوم کی یہ تباہی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. کہ قوم جب تقسیم ہونا شروع ہو جائے، اس قوم کے اندر وحدت نہ ہو، اکائی نہ ہو، دہائیاں بننے لگے اور اختلاف ہونے لگے، تو بس اس قوم کے زوال کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ ایک جگہ ہوں گے، اتفاق ہوگا، اتحاد رہے گا، ان کا مارنا، ان کا ذلیل کرنا پھر مشکل ہوگا. اس لیے اللہ نے سزا کیا دی، کو تقسیم کر دیا. وَقَطَّعْنَاهُ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، انہیں ہم نے تقسیم کر دیا زمین تاکہ یہ ذلیل و خوار رہیں. یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا. خلافت عثمانیہ جیسے بھی تھی، جب تک وہ قائم تھی، مسلمان جو ہے ان کی طرف کی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکا. اور جب خلافت ٹوٹی ہے، خلافت عثمانیہ تقسیم ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے گھر جو ہے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے کہ بس یہ تمہارا اور یہ میرا اور یہ فلانے کا. اور پھر کبھی ایک کو مارا اور دوسرے کو کہا کہ جی آپ ہم کچھ نہیں کہتے، ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور جی اسی طرح پھر ختم کرتے چلے گئے. تو یہ ہے وَقَطَّعْنَاهُ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. مختلف جماعتوں میں اللہ نے جدا کر دیا، تقسیم کر دیا، تس و نس کر دیا انہیں. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے بعض صالحون نیک ہیں، بعض نیک ہیں ان میں سے. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور بعض اس کے علاوہ ہیں، یعنی جو اچھے نہیں ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، انہیں ہم نے آزمایا بالحسنات، حسنات اور خوشحالیوں اور راحتوں سے، اچھی حالتوں سے آزمایا. والسیئات، اور بدحالی اور بری حالت سے بھی آزمایا. اللہ نے صبح نے بات کی نا، دونوں طرح سے اللہ آزماتے ہیں. کبھی بلائیاں دے کر، کبھی مصیبتیں دے کر. کسی کو بلائیاں اور کسی کو مصیبتیں، ہر ایک کی آزمائش میں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ آئیں، اللہ کے پاس واپس ہیں. اللہ نے یہودیوں سے یہ کام کی ہے، ان کو طرح طرح کی آزمائشیں دی. اور آزمائشیں فقط آزمائش نہیں، آزمائش فقط ذلت نہیں، آزمائش فقط مصیبت نہیں، بلکہ آزمائش للاصلاح، آزمائش برائے اصلاح. لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. فخلف من بعدهم خلف، پس وہ جانشین بنے ان کے بعد، خلف ناخلف جانشین. خلف
ناخلف جانشین کو کہتے ہیں، یہ بڑے ناخلف جانشین بنے. ورث الکتاب، وارث بنے کتاب کے، وارث ہوئے کتاب کے. یأخذون عرض هذا الادنى، وہ لیتے تھے عرض هذا الادنى، سامان هذا الادنى، اس ادنا زندگانی کا، یعنی دنیاوی ساز و سامان، پیسہ، دولت، عزت، یہ لی اور دین کی باتیں بیچنا شروع کر دی. برے مسائل اور برے احکام کو بگاڑ کر اور ہیر پھیر کر کے بتانا شروع کر دیا. یہ آج اس لیے کہ بعض لوگ ہیں جو اللہ کی وحی کا یہ حشر کرتے ہیں کہ صحیح دین نہیں بیان کریں گے، غلط بیان کریں گے، غلط انداز سے کریں گے. وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا، سوچ یہ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں سَيَغْفَرُ لَنَا، قریب میں بخش دیا جائے گا. ایک طرف مال بھی لوٹی جاؤ اور کھائی جاؤ اور ساتھ مصیبت دیے جاؤ اور ساتھ یہ بھی بخشائے بھی، جنت بھی جائیں گے. وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ وَإِنْ يَأْتِهِمْ، اگر آئیں گے پاس عرض سامان مثلُهُ، اس کی طرح، يَأْخُذُوهُ سے لے لیتے ہیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے میثاق نہیں لیا گیا تھا، پختہ وعدہ. أَلَمْ يُؤْخَذْ، کیا نہیں لیا گیا تھا، عَلَيْهِمْ ان پر، میثاق الکتاب، کتاب کا میثاق، کیا کتاب کا میثاق اور پختہ وعدہ جو ان سے نہیں لیا گیا تھا. اللہ، کون سا یہ، اللہ یقولوا علی اللہ، یہ کہ نہیں کہیں گے اللہ پر الا الحق، مگر حق بات تھی، اللہ کے متعلق یہ سچی بات کہیں گے. ان سے میثاق لیا گیا تھا، پھر بھی یہ سچی نہیں کہتے اور پیسوں کے لیے غلط دین بیان کرتے ہیں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، یہ ان سے بھی ہے اور ہمارے من سے بھی ہے کہ سچ بیان کرنا اور حق کو نہیں بیچنا پیسوں کے بدلے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی حق تو ٹھیک ہے، میثاق تو ہے، لیکن میں نے جانا نہیں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، انہوں نے پڑھا بھی جو اس میں تھا، پڑھ چکے ہیں اس میثاق. بعض سے میثاق لیا گیا اور بعد میں کتابوں میں پڑھا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، بے شک آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین یتقون، لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اس لیے آخرت کو نہ بیچو دنیا کو خرید کر. افلا تعقلون، لیکن بہتر ہے ان لوگوں کو جو متقی اور پرہیزگار ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا کر رہے ہو، سمندر بیچ کر قطرہ خرید رہے ہو، اسی طرح لوہا خرید کر سونا دے رہے ہو، کباڑ دے کر سونا بیچ رہے ہو لے کر. والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو تمسک کرتے ہیں کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، سچا دین بیان کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، کتاب پر وہ ڈٹے ہیں. واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، مصلحین، اجر مصلحین کا اصلاح کرنے والوں کا. اس میں اشارہ ہے کہ اصل اصلاح یہ لوگ کریں گے جن میں خود بھی عبادات ہوں گی اور علم بھی ہوگا، مضبوط سے کتاب کو تھاما ہوگا. جن میں علم اور عمل دونوں کی خوبی ہوگی وہی اصل مصلح ہوں گے. جن کے پاس علم نہیں ہے اور تبلیغ کرنے نکل گیا وہ بھی اصلاح نہیں کر سکتا، جس کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے وہ بھی اصلاح نہیں کر سکتا. کامل اصلاح تب ہوتی ہے کہ تمسک بالکتاب ہو، علم بھی ہو مضبوط، واقام الصلاۃ، نمازیں بھی ہوں، عبادات بھی ہوں. تو انا لا نضیع اجر المصلحین، ان کے لیے پھر کیا ہے، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، بڑا اچھا اجر نہیں ملے گا. یہاں بھی دیکھیں آپ، اللہ نے وہی تین چیزیں جمع کر لی جو کل لائی تھی. ایک ایمان بالیوم الآخر والدار الآخرہ، اسی طرح کتاب، واقام الصلاۃ، نماز، کتاب اور آخرت، یہ ملی جلی چیزیں ہیں، جدا نہیں ہوتی. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ کو، اللہ نے پہاڑ اٹھایا، پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ سائباں ہیں، سائے کی طرح اوپر آ، یعنی اٹھایا یہ نہیں تھا کہ کوئی حرکت دی ہو، بلکہ اٹھا کے اوپر لایا سائے کی طرح. كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ خیال کرنے لگے کہ گویا کہ وہ پر گرنے لگا جیسے اوپر گرنے لگا، سر چھت آنے لگے بندے پر اور بندہ جھک جائے. اللہ نے کہا کوئی گاڑی اوپر آ رہی ہے اور بندے نے دیکھ لیا، تو اس طرح کی حالت تھی. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہوں نے خیال کیا کہ ہم پر یہ گرنے لگا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ہم نے کہا خُذُوا، تم لو مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دی سے پکڑو، بقوت، قوت اور طاقت سے. مان فاصل قوت واسمعوا، یہاں وذکروا،
قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور تم جانو معافی جو اس میں ہے اسے یاد کرو، اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ جی قرآن بندہ لے کر بس سنبھال لے مجھے گھر میں رکھ دے، نہیں، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس کے اندر ہے وہ پڑھو، تبھی کامیابی ملے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ چاہیے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تو یاد کرو جو اس میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ جہاں آخرت کی مصیبتوں سے بندہ قرآن اور کتاب اللہ اور وحی کے ذریعے بچتا ہے، وہاں دنیا کی مصیبتیں، یہاں پہاڑ لایا گیا نا، پہاڑ لا کر کہا گیا کہ اس قرآن کو لو، کتاب کو لو، جو اس کے اندر اس پر عمل کرو، بچ جاؤ گے۔ تو ظاہری مصیبتیں جو دنیا کی ہیں اس کا بچاؤ بھی وحی کی تابعداری میں ہے، الفاظ یہ بتاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا کہ رب نے من بنی آدم، آدم سے، من ظُهُورِهِمْ، ان کے پشتوں اور پیٹھوں سے لیا، ذریتہم، ان کے اولاد کو، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، گواہ بنایا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں، تقولوا یوم القیامہ، لیکن تم کہو قیامت کے دن، انا کنا عن ذا غافلین، بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ قیامت کے دن کہیں نہ کہو کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی اس لیے لو اس چیز کو۔ سنن داؤد کی 4703 نمبر حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے، اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ثم مسح ظہرہ بیمینی، پھر آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ مارا دایاں، اس سے ان کی اولاد نکالی، فرمایا خلقت هؤلاء للجنہ وبعمل الجنہ یعملون، کہ یہ جو مخلوق ہیں جو نکالی، کہ یہ میں نے جنت کے لیے پیدا کی ہے اور یہ جنتی عمل کرے گی، اسی کے لیے پیدا کی ہے، جنتیوں والے اعمال اس کے ہوں گے۔ پھر دوبارہ ہاتھ رکھا اور پھر اس سے ذریت نکالی اور فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں اور انہیں آگ کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ جہنمی عمل کریں گے۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ففیم العمل، اللہ کے رسول پھر یہ عمل کس لیے ہے؟ جب اللہ نے خود تقسیم کر دی کہ جنتی اور یہ جہنمی، پھر عمل کا مقصد کیا؟ تب رسول نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذا لقى العبد للجنہ استعمله بعمل اہل الجنہ حتی تموت، کہ اللہ رب العالمین جب کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اس سے پھر جنتیوں والے عمل اس کی بھی توفیق دیتے ہیں، اسی میں استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسی وجہ سے موت آ جاتی ہے، اعمال اہل جنت پر ایسے موت آتی ہے اور اللہ پھر اسے جنت میں بھی داخل کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے عمل بھی ایسے ہی صادر کرتے ہیں، حتیٰ کہ برے عمل کرتے کرتے اسی پر اس کو موت آ جاتی ہے اور جہنمی ہو جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے، مقصد ہے کہ عمل نہیں چھوڑنے ہیں، یعنی جہاں اللہ نے وہ لکھا انسان کے عمل بھی لکھے ہیں۔ اس میں ایک بات آپ ذرا جانیے تاکہ اشکال ختم ہو جائے کہ اللہ نے جو عمل لکھے ہیں، مثلا کسی آدمی کو جنتی لکھ دیا، اسے جنتی سے جہنمی لکھا، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ نے سزا دے دی کہ تو نے جنتی جانا، جو مرضی کر لے میں جنت لے کے جاؤں گا، بڑے پوری زندگی پوری عمل کرتا رہے، اور جسے یہ لکھ دیا کہ تو یہ جنت لے کر جانا ہے یا نہیں، یا جہنم لے کر جانا ہے کہ اگر تو اچھا عمل کرے گا بھی تو میں جہنم لے کر جاؤں گا۔ یہ فیصلہ اللہ کے اس طرح نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تقدیر کا یہ معنی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کا علم بہت مضبوط ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ نے بندے کو خالی میدان میں چھوڑ دیا ہے کہ جی عمل کر، یہ تیری مرضی ہے، یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، اور تیرے لیے جنت میں مقام کا حدیثیں کہتی ہیں اور جہنم میں بھی اولئک هم الوارثون ہے، دونوں مقام طرف تیرے لیے ہے، دونوں سیٹیں تیار ہیں، عمل کیجیے۔ لیکن پھر اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جائے گا کس طرف، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، یہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ خود اپنی مرضی سے کیا کرے گا، وہ کرے گا یہ کرے گا، جو اپنی مرضی سے کرے گا اس کی بھی اللہ کو خبر، اللہ نے یہاں لکھ دیا کہ یہ کرے گا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے کہتے ہیں تقدیر جو ہے علم اللہ المکتوب، یہ اللہ رب العالمین کا لکھا علم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر شاید اللہ کا کوئی ڈنڈا ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا علم ہے کہ لوگ کیا کریں گے، تو اس میں اللہ کا کوئی ظلم کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تقدیر، اللہ کے، آپ اس کو اس طرح سمجھیے، تقدیر نعوذ باللہ اللہ کے ظلم پر
دلالت کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ تقدیر اللہ کے علم کی مضبوطی پر دلالت کرنے والی چیز ہے کہ اللہ کا علم جو ہے بڑا مضبوط ہے، بڑا پرفیکٹ ہے، بہت جاننے والا ہے اللہ رب العالمین، اسے پتہ ہے انجام کی ابتدا، اس چیز کی ابتدا اور انتہا، انجام دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، نہ کہ اللہ نے کوئی جبر کرنا ہے، یعنی جو آپ کل کریں گے جو سوچیں گے وہ آج اللہ کو اس کی خبر اللہ نے لکھ دی کہ یہ ہوگا، تو یہ عمل انسان کرے گا، یہ حدیث بھی کہتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے یہ شروع میں ہی یہ پیدا کر کے یہ معاہدہ کر رکھا ہے، بلکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، مزید پڑھیں گے کہ اللہ نے یہاں بھی الست بربکم یہ سے میثاق لی ہے، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ پیدا کر کے اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب ہوں؟ کہا جی ہاں ہمارے رب ہیں، اور پھر دوبارہ ان کو مار کر جس طرح بھی آخر میں اللہ نے وقت میں پیدا کیا، اب یہ اللہ سے چونکہ معاہدہ کر چکا ہے کہ میں تیری بات مانوں گا، اس انسان کو ماننا چاہیے، پھر اللہ نے اس معاہدے کو یہاں قرآن میں پھر رکھ کر اس معاہدے کو زندہ کروایا ہے دلوں میں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے پیاری بات لکھی ہے توحید الایمان میں، اگر آپ کوئی کہے کہ یار یہ وعدہ ہم سے لیا گیا ہر انسان سے ہی، اللہ نے زندہ کر کے پوچھا تھا، کہا تھا کہ الست بربکم، کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو اگر آپ کوئی کہے کہ جی ہمیں تو یہ وعدہ نہیں یاد، جس طرح کہ مجھے رب کو نہیں یاد، ہمیں نہیں یاد، تو اس لیے اس کا اب اس کی پاسداری بھی کوئی نہیں ضروری ہوگی، اب یاد نہیں ہے وعدہ پھر پاسداری بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں یاد کہ کب ہم سے اللہ نے وعدہ لیا، تو انہوں نے اچھی مثال دی کہتے ہیں کتنی باتیں جو بندے کو نہیں یاد رہتی اور بندہ مانتا ہے، مثلا ہم جس کو باپ اور ماں مانتے ہیں، کیا ہمیں یاد ہے کہ ہماری انہیں سے پیدائش ہوئی ہے؟ یاد ہے نا؟ نہیں یاد، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے والدین ہیں، کیوں؟ لوگوں نے کہا، ہمیں معتمد لوگوں نے، معاشرے نے دائیں بائیں خبر دی ہے کہ یہ والدین ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا، لے کر بچہ پالا، بچہ سمجھتا ہے میرے والدین ہیں، والدین ہوتے نہیں، ہوتے پھر بھی کہتا ہے کہ یار آپ نہیں ہیں فلانا آپ کا باپ۔ اسی طرح جی میں آپ سے پوچھوں کہ تاریخ پیدائش کیا ہے جی، مثلا آپ مجھ سے پوچھیں 11/11/93 آپ اپنی بتائیں گے، میں پوچھوں گا جی دلیل کیا ہے اس کی، آپ قسم اٹھا سکتے ہیں جی اللہ کی قسم آپ مانگے میں اس دن پیدا ہوں، اچھا کیوں؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ فلانے دن پیدا ہوئے، بارش برس رہی تھی، فلانا ٹائم تھا، یاد ہے؟ نہیں یاد، مانتے کیوں ہے جی؟ ابو جی نے کہا، اماں جی نے کہا، مانتے ہیں، یعنی کئی باتیں نہیں یاد رہتی انسان کو اور خبر کی بنیاد پر ہی مان لی جاتی ہیں، تو یہ اگر معاہدہ نہیں یاد اللہ نے خبر دے دی، اس سے مضبوط خبر اور کیا ہو سکتی ہے انسان کو، اس لیے اس معاہدے کا ماننا اب ضروری ہوگا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، کہیں گے بلا، کیوں نہ، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، تقولوا یوم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، اور جب لیا تیرے رب نے بنو آدم سے من ظہورہم، حدیث بہترین تفسیر ہے قرآن کی، رسول اللہ پہلے مفسر ہے قرآن کے، یاد رہے قرآن کے پہلے مفسر یہ رسول اللہ خود ہے۔ ہاں رسول اللہ کی تفسیر ہماری تفسیروں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بھی کی ہو، بلکہ رسول اللہ نے جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں پر پوری تفسیر کی ہے، اور یہی خوش کمال ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، جب لیا تیرے رب نے بنو آدم سے من ظہورہم، کے پشتوں سے، پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کے اولاد کو نکالا لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو خود پر گواہ بھی ٹھہرایا، اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ہمیں کہا، قالوا، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ معاہدہ کیوں لیا، کیوں یاد کرایا، کیوں شروع میں ان کو پیدا کر کے ان سے اور توحید کی گواہی لی کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن پھر کہیں تم یہ نہ کہہ دو ہمیں تو یاد ہی نہ تھا، ہم غافل تھے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی ایڈوانس میں یہ معاہدہ لے لیا۔ یعنی اس زمانے میں معاہدہ لے کر دنیا کا معاملہ سیدھا رکھنے کے لیے اور توحید پر چلنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا۔ اسی طرح پھر آخرت میں بھی یہی چیز ہے کہ بندہ دنیا میں گواہی دے چکا ہے، اس لیے آخرت اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی اپنے شرک کی۔ ان تقولوا یوم القیامت، کہ تم قیامت کے دن کہو، یعنی پھر یہ نہ کہہ دو کہیں انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم اس سے غافل تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا، پھر تم یہ کہو کہ بے شک شرک کرتے رہے ہمارے آباء و اجداد من قبل، اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے رہے ہیں تو ہم نے بھی شرک کرنا تھا، کیوں؟ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، تم کی اولاد تھی، ذریت تھی ان کے بعد، معنی یہ کہ یا اللہ ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے شرک پر، ہمارے آباء و اجداد ہی مشرک تھے، ہم ان کی اولاد، ظاہر ہم نے باپ کی بات ماننی تھی تو ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تم تو یہ حوال، اس بات کو سمجھیے، اس سے پہلے اصول جانیں آپ،
جہاں قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو تھوڑی مشکل لگیں گے، کیا کہا جا رہا ہے، وہی اصل بات ہوگی، وہ بات ہوگی جو اللہ نے تھوڑے بڑے زاویے میں کی ہوں گی اور ہمارے زاویے چھوٹے ہوں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ جس طرح کہ بڑا بندہ ہے جب اپنے لہجے میں بات کرتا ہے، اپنے انداز سے چھوٹے کو نہیں سمجھ آتی، بچے کو نہیں سمجھ آتی۔ بعینی اللہ رب العالمین جب اپنے کچھ خاص انداز سے بات کریں گے، بڑی کریں گے، پھر تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ ان سے آپ نے میرے سامنے دو مثالیں بہترین مثال آپ نے پڑھی نا، کہ جو وہی بات کہ جب بما كانوا لما كذبوا من قبل، جس کو سے ایمان ہے۔ اب بظاہر الفاظ بڑے مشکل ہے، لیکن اندر بڑا کمالی معنی ہے کہ جب بندہ ایک موقف پہلے غلط کیا چکا، جس موقف کو اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کئی مفہوم آپ نے وہاں پڑھے، تو جہاں بھی آپ کو لگے کہ بات بڑی مشکل ہے، کیا مراد ہے، کیسی یہ بات ہے، تو وہی اصل بات ہوگی۔ تو یہاں بھی یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نا کہ دیکھیں یا اللہ آپ ہمیں کیوں شرک پر ملامت کرتے ہیں؟ قانون یہ ہے کہ چھوٹے جو بڑوں کی بات مانتے ہیں، اب ہمارے بڑے ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے، انہوں نے شرک کیا، تو ہمیں بات ہی ان کی ماننی تھی، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ جو ہے پہلے کی دلیل دیتے ہیں نا، پہلے کی کہ آباء و اجداد ہم سے پہلے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا وعدہ پھر اس سے بھی بہت پہلے توحید کا تھا۔ تو اگر اس کو پہلے کیا کہ آپ بہانہ بنا رہے ہیں، تو اس سے بہت پہلے ہم اس کے خلاف تم سے وعدہ لے چکے ہیں۔ اور تقول یا کہ تم کہو انما اشرک آباؤنا، بے شک شرک کیا ہمارے اجداد نے من قبل پہلے، وکننا ذریۃ من بعدہم، ہم ان کی اولاد تھی ان کے بعد، افتہلکنا کیا اب ہمیں ہلاک کرتے ہیں، بما فعل المبطلون جو باطل پرست کرتے رہے، خود کے آباء و اجداد کو باطل پرست بھی یہ کہہ دیں گے، اور کیا ہمیں ہلاک کرتے ہیں باطل پرستوں، یعنی بنیاد تو انہوں نے رکھی ہے، ان کے پیچھے چلے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایڈوانس میں کہہ دیا کہ میدان حشر میں اور بروز قیامت کل آخر میں والدین کا حوالہ نہیں پیش کرنا، وہ نہیں مقبول۔ یا والدین ہے وہاں اللہ کا وعدہ ہے، یہاں والدین 2 سال 10 سال 4 سال 50 سال پہلے کی بات ہے، اور وہاں اللہ نے ہزاروں سال پہلے وعدہ لی ہے، دونوں طرفہ، یہاں اللہ وہاں والدین۔ اللہ کا حکم توحید کا تھا، والدین کا شرک کا کس کا ماننا ہوگا؟ اللہ کا ماننا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ حکم پہلے والدین کا، تو والدین سے بہت پہلے اللہ کا حکم تھا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون کیا اب ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس پر جو باطل پرست کرتے ہیں، اس پر ہمیں ہلاک کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ اکبر، اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بڑی پیاری بات۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح کھول کر بیان، کتنا ہے نہیں دعا تو اپنے سمندر ہیں، یہ اب بھی ہم بہت جلدی چل رہے ہیں، مگر بہت خزانے ایک ایک لفظ کے اندر ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانی آیات، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں یا واپس آئیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اپنے شرک، بت پرستی، غیر اللہ کی پوجا، گناہ، فسق، فجور، بدعات، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تمام کو چھوڑ دیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ بڑی پیاری آیتیں ذرا سننے کی ہیں، اور اہل علم کے متعلق ہیں، مسلمانوں کے متعلق ہیں، علم حاصل کرنے والوں کے متعلق ہیں، کتاب اللہ جن کی کتاب ہے ان کے متعلق ہیں۔ اور اس کو یہاں اس لیے لایا، اللہ یہاں مثال دے رہے ہیں جو آدمی وحی کو اپنا کر پھر چھوڑے گا، وحی سے جو دور ہٹے گا، اس کی تباہیاں کیسے ہوں گی، ان آیتوں نے بیان کی ہے۔ مفسرین نے یہاں بلعام بن باعور اور اسی طرح ابو عامر الراہب وغیرہ کا نام لکھے ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے لا تصدقوا ولا تکذبوا والی بات ہے، تصدیق ہو سکتی ہے نہ تکذیب ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایک بندہ تھا جسے اللہ نے علم سے نوازا، اور پھر اس علم سے وہ منحرف ہو گیا، پھر اللہ نے اسے سزائیں دی، اور یہاں اس کی مثال بیان کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مثال یہاں کیوں لائی گئی، چونکہ سورۃ اعراف کا موضوع وحی ہے، اور اس بندے نے وحی سے آغاز کیا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آيَاتِنَا، تلاوت کیجیے ان پر نبأ الذی، قصہ اس بندے کا، آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا، کتاب دی تھی، آتیناہ آیاتنا، فانسلخ منہا، پس وہ اس سے کھسک گیا، فانسلخ منہا، انسلخ عربی میں چمڑا اتارنے کو کہتے ہیں، وہ اشارہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ لباس سے زیادہ یہ چمڑا ہے، بندے کھال ہے بندے کی، علم جو ہے یہ لباس اور لباس سے زیادہ چمڑا ہے کہ جب تک اس پر یہ ہے اندر کا تمام معاملہ سیو رہے گا۔ لیکن فانسلخ منہا یہ پھر آسانی سے بندہ نکلتا بھی نہیں نا، اس طرح کھال کو مشکل سے اتارنا پڑتا ہے، اسی طرح یہ علم سے نکلنا صحیح علم بندے کے پاس جب ہو تو بندے کی جان نہیں چھوڑتا، وہ سیدھا ہی رکھتا ہے، لیکن پھر اگر کوئی نکلتا ہے اسے بڑا زور لگانا پڑتا ہے، خواہشات
کے پیچھے بہت بھاگے گا، بہت کوشش کرے گا، بہت بڑا بدبخت ہوگا تو تبھی اس سے اس کی جان چھوٹ سکے گی، وگرنہ نہیں۔ اس لیے فنسلخ کا لفظ استعمال کی، فنسلخ منہا، پس وہ اس سے نکل گیا، لباس اس نے اتار دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ علمی بندہ اور علم رکھ کر بندہ کیسے گمراہ ہوتا ہے، یا اس آیت نے اس کی کچھ صورتیں بیان کی ہیں، کچھ علامات بیان کی ہیں، یا کچھ وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ جب ہوں تو پھر علم کے ہوتے ہوئے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ یہ پہلی وجہ تھی فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کہ جب اس نے خود سے اور محنت مشقت کر کے اس راستے کو برا سمجھا اور باقی راستے اچھے لگنے لگے اور یہ نکل گیا اور عام لوگوں کی طرح ہو گیا۔ رما کہتے ہیں تشبہ بالعوام کی بیماری اس میں آ گئی۔ علمی آدمی ہے، جاننے سمجھنے والا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کی باتیں، اس کی اٹھ بیٹھ، اس کا لباس، اس کا حلیہ یہ بدلنا شروع ہو جائے اور عام بندوں کی طرح ہو جائے، پھر تو پہلی سیڑھی ہے۔ اور یہ حقیقت بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ جب کل بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ لباس التقویٰ ذالک خیر، جو حیثیت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اسی لباس میں اگر آپ رہیں گے تو بہت بڑی رکاوٹ یہ ہوگی آپ کے لیے۔ کئی دفعہ آپ کو آپ کی داڑھی کام کچھ غلط کام نہیں کرنے دے گی، آپ کی پگڑی آپ کو کسی کام سے روکے گی کہ لوگ، یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ آپ کا حلیہ، آپ کا اچھا نام، اچھی شہرت آپ کے آگے رکاوٹ بنائے گی۔ تمام چیزیں ہی برائی کا رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ ہی آپ اتار دیں، داڑھی کو بھی چھیڑ دیا اس مسلمان نے، اور ٹوپی کو بھی اتار دیا، اور یا پگڑی کو اتار دیا، اور اسی طرح جی بس جیسے عام بندہ بازاروں میں پھر رہا ہے پھرنا شروع کر دیا، اور جو علمی تشخص تھا اس کو، یا اسی طرح جو اسلامی تشخص تھا اس سے ختم کر دیا۔ اب اس میں خود ہی اپنے آگے جو رکاوٹیں تھی اس نے ختم کر دی۔ وہ اس طرح کہ ہمارے مثلا معاشرے میں ایک عام آدمی جس نے داڑھی نہیں رکھی، دینداری قبولیاں نہیں ہیں، کوئی اچھی شہرت رکھتا نہیں ہے، وہ کسی ہوٹل میں بیٹھے کسی ویڈیو گیم کو کھیلنے چلا جائے، اسٹیڈیم چلا جائے، یہ کرے وہ کرے، آوازیں کسے، نو پرابلم ہے۔ اب اس کے لیے بھی یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی، تو اس سے پھر اس کی بنیاد جو پڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ایسا بندہ جسے اللہ نے خاص تشخص دیا ہے اسے خاص تشخص میں ہی رکھنا چاہیے۔ یہ ظاہر کا حلیہ جو ہے نا، ظاہر، اس بات کو ذرا سمجھیے، یہ ظاہر کا حلیہ اس کا بہت گہرا اثر ہے باطن کے حلیے پر۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم، کہ جب یہ ظاہر میں ٹیڑھے ہو گئے تو عذاب اللہ قلوبہم، اللہ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ آپ اگر دیندار مثلا نہیں بھی ہے ہم اگر اپنی شکل دینداری والی بنا دیں تو اس سے بھی اگر 50-30% ہم جو ہے وہ دیندار بن جائیں گے۔ یہ ظاہری حلیہ بھی انسان کو دیندار بنایا کرتا ہے۔ آپ نے اپنا لباس اسلامی کے مطابق بنایا، اپنا حلیہ، داڑھی شاڑھی اور اسلام کے مطابق کر دی، تو خود ہی آپ کو ایمان کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے اپنی زندگی میں۔ تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے اپنا لباس اتار دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جو اسلامی حلیہ اسلامی تشخص اور دینداری کا وہ ختم کر دیا۔ اس لیے وہ لوگ غلط کہتے ہیں اور بچگانہ بات نہیں کرتے، جو کہتے ہیں جی داڑھی سے اسلام کیا تعلق ہے، اسلام میں داڑھی اسلام نہیں، یہ بھی آپ کی اس قرآن میں کہا انظر کے فضل ابو لک الامثال، اور اس لیے زخرف القول چمکیلی باتیں ہیں اور صرف چمک دمک رکھتی ہے، اندر سے پیتل ہے، سونا نہیں ہے، اس طرح کی یہ باتیں نہیں، بلکہ اسلامی تشخص یہ ضروری ہے انسان کے لیے، انسان کے بہتر رہنے کے لیے۔ تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے وہ اتار دیا اس لباس کو علمی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، دیکھیں پہلی سیڑھی ہے، پہلی خرابی جب آئی، پہلا سبب آیا جیسے اس نے اسلامی لباس اتارا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہاں شیطان نے پھر اپنا لباس اسے چڑھانا شروع کر دیا، اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کے پیچھے پڑ گیا شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ہاں فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ ہو گیا من الغاوین، گمراہوں میں سے۔ لباس اترنے سے ہی معاملات اس کے شروع ہو گئے، داڑھی کے جانے سے ہی شروع ہو گئے، اسلامی تشخص مٹانے سے ہی معاملات۔ شئنا لرفعناه، بھی اگر ہماری شاعت اور مرضی ہوتی ہے ہم اسے بلند کرتے، بلندیاں بخشتے، لیکن کیوں نہ بخشی، اس میں دوسری بیماری بھی تھی، یعنی اگر ایک ہوتی گزارا چل جاتا، اس میں مزید بھی تھی، کون سی؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ مائل ہو گیا إِلَى الْأَرْضِ، زمین کو، اس میں دنیا پرستی بھی آ گئی۔ جب لباس اترا پھر ظاہر ہے جب اس کی توجہ آسمان سے ہٹی زمین کی طرف ہونے لگی، دین سے ہٹ گئی دنیا کی طرف ہونے لگی۔ اخلد إِلَى الْأَرْضِ، خلود جھکاؤ کو کہتے ہیں، میلان کو کہتے ہیں، لیکن اب مومن کی نظر یہ آسمان پر زیادہ رہتی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء والی، اس مومن کا کنیکشن یہ آسمان سے زیادہ جوڑا ہوتا ہے، اور مومن کے مقابلے میں دنیا دار اور کافر فاسق فاجر کا کنیکشن زمین سے زیادہ جڑا ہوتا ہے۔
مومن سے آپ مجلس کریں، مومنوں کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی باتیں آسمان کے متعلقہ زیادہ ہوتی ہیں۔ آسمان کا متعلقہ کیا؟ اللہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، حدیث نے فرمایا، یہ مقابلہ وہ معاملہ، جنت میں یہ ہے، جہنم میں وہ۔ اس کی تمام گفتگو یہ اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے دنیا دار، اس کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ پلاٹ، زمین، دکان، کاروبار، عزت، شہرت، یعنی دنیا اخرتا الارض، بہت یعنی انشاءاللہ کم از کم ایک اچھی جلد کی کتاب ان آیتوں پر لکھی جا سکتی ہیں۔ اسباب اللہ نے بیان کیے ہیں انسان کی گمراہی کے، تو وَلَٰكِنَّهُ أَخْرَجَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ مائل ہو گیا الارض، زمین کی طرف۔ اور تیسری بیماری وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی، شہوات اس کی پیروی شروع ہو گئی۔ جو نفس نے کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، خدائی بنا بیٹھا شہوات کو، ہوا کے اندر پھر اس کی مال کی محبت، جہاں کی مرتبت اور محبت، اسی طرح بیویوں کی محبت، مال کاروبار کی محبت، اور جو بھی آپ دنیاوی شہوات میں تمام اس کے اندر داخل ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ، یہ تین بنیادی صفات ہیں جو ایک مسلمان آدمی، دیندار آدمی اور علم رکھنے والے آدمی کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے علم، اپنے حلیہ سے نکل جائے بندہ، اس میدان کو چھوڑ دے۔ اس پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اپنے فیلڈ سے نکل گیا نا، فیلڈ سے جو نکل گیا، دینداری کی فیلڈ تھی، اس کو کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی دعوت اللہ کی طرف تبلیغ کے میدان میں جانا چاہیے تھا، دین کی خدمت کے میدان میں۔ اس کو چھوڑ کر دنیا کو بڑا سمجھ کر اور بغیر کسی بڑی مجبوری کے دکاندار بن گیا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، یہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ یہ اللہ نے بہت عظیم ترین فیلڈ عطا کی ہے، اللہ رسول قرآن حدیث وحی کی، کسی صورت کسی قیمت سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور دوسری صفت یہ تھی اخلد، زمین کی طرف میدان پیدا کیا، خالق سے کنیکشن اس کا منقطع ہوا، اور جو معنوی سوچ تھی وہ مادیت سے بدل گئی۔ اخلد الارض واتبع اور خواہش پرستی، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں بہت برا آدمی ہے جس میں یہ تین صفات آ گئی، تباہ آدمی ہے، برباد آدمی ہے۔ کس لیول کا برا ہے، کس لیول کا تباہ، اللہ نے ایک مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی مثال اللہ فرماتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن ہمیشہ فرماتے ہیں لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، ہمارے لیے بری مثالیں نہیں ہوا کرتی، لیکن یہاں باوجود اس کے بری مثال، اتنی شدید مثال دی گئی ہے۔ اہل علم کی اللہ نے بہت شان بیان کی ہے، مسلمان کی اللہ نے بڑی شان بیان کی ہے، لیکن یہ مسلمان یا مومن یا اہل علم جب نہ رہے اپنے اصل مقام اور ٹھکانے پر، تو پھر اللہ نے کسی مقام پر کتے کی مثال دی اور کسی مقام پر گدھے کی مثال دی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال جو ہے کتے کی مثال ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر آپ ان پر حملہ کریں تو یلہث، تب بھی یہ ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، یا نہ کریں اس کو چھوڑ دیں تب بھی یہ ہانپے گا۔ اس کی عادت ہے زبان نکالنا، اس کی عادت ہے بھونکنا، یہ ہر وقت رہے گی یہ چیز اس میں، یعنی یہ ہر وقت اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کے احکامات کو توڑتا رہے گا انسان۔ پھر ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، جنہوں نے وحی کو جھٹلایا، وحی کو چھوڑا، وحی کی خلاف ورزی کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی مثال ہے، وحی بہت بڑی چیز ہے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ اکبر۔